والے وقت میں کیا ہوگا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ معاملہ طے ہو گیا۔ دین اسلام میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے منہ میں جو آئے ہم کہتے ہیں، دوسرے کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں۔ مذہب کا دار و مدار دلائل پر ہوتا ہے، الفاظی پر نہیں۔ قصے کہانیوں پر اس کی بنیاد نہیں ہوتی۔ مذہب کی بنیاد جو ہے یہ قرآن اور حدیث پر ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مذہب لے کر آئے، جو دین کی آپ نے تبلیغ فرمائی، لوگوں کو جو تلقین کی، اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ نمبر ایک، نماز۔ نماز ایک دین کا ایسا رکن ہے کہ فرمایا کفر اور اسلام کے درمیان فرق پیدا کرنے والی چیز نماز ہے۔ جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے یوں سمجھیے کہ دین کے خیمہ کو گرا دیا۔ من ترک الصلاۃ فقد حرم الدین، اس نے دین کو گرا دیا۔ آپ نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ اہل سنت والجماعت کا کوئی جلسہ ہو، کوئی اجتماع ہو، اگر نماز کا وقت آ جائے تو ہم وہی باجماعت نماز پڑھتے، اور اگر کسی جگہ اجتماع ہو اور نماز کا نام و نشان نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نزدیک نماز کی یہ اہمیت نہیں ہے۔ دین اسلام میں نماز کی سب سے زیادہ اہمیت بھی ہے، تلقین بھی ہے، اور قرآن پاک میں جتنے احکام بیان ہوئے ہیں ان سب میں سب سے زیادہ جس کا ذکر ہے وہ نماز۔ نماز کا طریقہ کیا ہے؟ ایک طریقہ یہ ہے کہ آدمی الگ الگ نماز پڑھتا ہے، اکیلا پڑھتا ہے۔ اس کے لیے فرمایا کہ نوافل اکیلے پڑھتا ہے۔ جو فرض نماز ہے، فرض نماز کے لیے ایک ضابطہ قرآن نے بیان فرمایا، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، اور سجدہ کرو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ فرض نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھو۔ بعض علماء نے، ائمہ نے جماعت کو فرض بتایا ہے۔ وہ کہتے ہیں جو نماز جماعت کے ساتھ نہ پڑھی جائے وہ نماز ادا نہیں ہوتی۔ بعض نے اس کو واجب کے درجے میں رکھا ہے۔ بہرحال نماز ادا کرنے کا بہترین طریقہ جو ہے وہ ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ اس گئے گزرے دور میں جب لوگ نماز کے لیے مسجد میں تشریف لاتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان میں سے جو سب سے بہتر ہے اس کو امامت کے لیے کھڑا کیا جائے۔ آج کے دور میں بھی
سب سے بہتر جو ہوتا ہے اس کو پسند کرتے ہیں۔ ایک ایسا معاشرہ جس معاشرے کے اندر اور تو چھوڑیے علی المرتضیٰ بھی ہوں، جس معاشرے کے اندر حسن اور حسین بھی ہوں، جن کو مخالف لوگ بھی مانتے ہیں، جس میں بلال ہو، جس میں ابو بکر ہو، یہ معاشرہ جو ہے یہ امامت کے لیے کسی گئے گزرے کو منتخب نہیں کریں گے۔ جس مسلح پہ وہ پیغمبر کھڑے ہوتے ہیں، جن کے اشارے سے چاند لوگ ٹکڑے ہو جاتا ہے، جس مسلح پہ وہ پیغمبر کھڑے ہوتے ہیں جن کی انگلیوں سے دودھ نکلتا ہے، پانی نکلتا ہے، پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں، وہ نبی جو صرف نبی نہیں ہے، نبیوں کا نبی، امام الانبیاء۔ اب معاملہ ہے اس کی جگہ کسی دوسرے کو کھڑا کر کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی وقت مسجد میں تشریف نہ لائیں، کسی عذر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، اگر حضور تشریف نہ لائیں تو پھر حضور کی جگہ کس کو کھڑا کیا جائے؟ دین افسانوں سے نہیں چلتا، دین شعر و شاعری سے نہیں چلتا۔ شعر و شاعری سے مجمع کو گرمایا تو جا سکتا ہے، لیکن کسی مذہب کی صداقت کو ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر کسی کو کھڑا کرتا تو اس جواب میں سے اس پر نظر جائے گی جو سب سے اعلیٰ ہے، سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ بھی ہے، بالا بھی ہے۔ اور اگر آپ اس کو دوسرے انداز سے دیکھیں، فریقین کی کتابوں کی روشنی میں دیکھیں، ایک یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم موجودگی میں صحابہ کرام آپس میں مشورہ کریں اور مشورہ کر کے کسی کو مصلی امامت پہ کھڑا کر دیں، اور ایک یہ ہے کہ اپنی عدم موجودگی میں پاک پیغمبر علیہ السلام اگر اپنی جگہ کسی کو نامزد کر دے، اس کا نام لے لے، یہ تو پکی بات ہو گئی۔ اب حضور علیہ السلام حاضر ہوئے، نماز کا وقت ہوا، حضرت بلال نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت تیار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اس وقت ان لوگوں میں سیدنا عمر اگر تھے، حضرت عثمان تھے، تو علی المرتضیٰ بھی تھے، یہ ابو بکر جو ہے یہ عمر کا بھی امام ہے، عثمان کا بھی امام ہے، یہ علی المرتضیٰ کا بھی امام۔ ستارہ نمازاں حضرت ابو بکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کی موجودگی میں ستارہ نمازیں صحابہ کرام کو پڑھائی، رخ طے ہو گیا۔ ہر صحابی کو پتہ چل گیا کہ اگر حضور دنیا سے تشریف لے جائے تو منشاء نبوت کیا ہے،
تشریف لایا۔ مسلمان جب بھی آج اگر کوئی بستی آباد کرے تو اس بستی میں مسجد کے لیے جگہ ضرور رکھے کہ یہاں مسجد ہے۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں ضرورت محسوس ہوئی مسجد کی۔ تو جب مسجد کا آغاز ہوا تو پیغمبر علیہ السلام نے سب سے پہلے پتھر رکھا اور اس کے بعد فرمایا ابو بکر تم لاؤ پتھر اپنا، پھر ابو بکر کا پتھر اپنے پتھر کے ساتھ رکھا، پھر عمر سے کہا تم لاؤ، پھر وہ پتھر ساتھ رکھا، پھر فرمایا عثمان تم لاؤ، پھر عثمان کے پتھر کو ساتھ رکھا، پھر فرمایا سب لے آؤ۔ یہ حدیثیں جو ہیں یہ خلافت کی ترتیب قائم کر رہی ہیں، یہ ایسے نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کسی ایسے علاقے میں رہیں، پہاڑی علاقہ ہو، پہاڑی علاقہ ہو، اونچ نیچ والا علاقہ ہو، تو جب سورج طلوع ہوگا تو سب سے پہلی کرن جو ہے وہ کس پر پڑے گی؟ جو غار کے اندر ہے اس پر، جو پہاڑ کی چوٹی پر ہے اس پر۔ جو آدمی اونچی جگہ پہ ہوگا سب سے پہلی کرن جو ہے سورج کی اس پر پڑے گی۔ گہرائی والے جو ہیں وہاں تو بعد میں روشنی جائے گی، یا روزانہ دیکھتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سراج منیرہ فرمایا ہے۔ آپ نبوت کے سورج ہیں، جب نبوت کا سورج طلوع ہوا تو آپ اس نبوت کے سورج کی پہلی کرن جو ہے اس پر پڑی، جو اولاد آدم میں سب سے اونچا تھا اور وہ ابو بکر تھا۔ یہ سب کا متفقہ عقیدہ ہے، اس پر کسی دور میں کبھی سمجھوتا نہیں ہوا۔ قرآن پاک کی کسی آیت کا انکار کرنا کفر ہے۔ قرآن پاک کی کسی آیت کا انکار کرنا کفر ہے۔ بعض لوگوں نے لکھا کہا کہ صحابی کا منکر کافر نہیں ہوتا، صحابی کا منکر کافر نہیں ہوتا۔ ہم اس پر بحث نہیں کرتے کہ جمہور نے اس نظریے کو رد کر دیا ہے، ہم اس پر بحث نہیں کرتے۔ یہ بات تو طے شدہ ہے کہ قرآن کی کسی آیت کا انکار کرنا کفر ہے۔ 1,24,000 صحابہ میں سے ایک ابو بکر ہے جس کی صحابیت قرآن ثابت کرتا۔ ابو بکر کا صحابی ہونا یہ تاریخ نے ہمیں نہیں بتایا، ابو بکر کا صحابی ہونا یہ ہمیں راوی نے نہیں بتایا، یہ ہمیں اللہ کے قرآن نے بتایا۔ سب لوگ پیغمبر کے ساتھ تھے، ایک ابو بکر ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا ان اللہ معنا، اور پیغمبر اپنے ساتھی سے فرما رہا ہے لا تحزن ان اللہ معنا۔ ابو بکر میرے بارے میں تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس محرم میں حضرت ابو بکر صدیق کو نشانہ بنایا گیا، بربلا کافر کہا گیا، اور اس کائنات میں زمین پر
کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ سوال یہ ہے آخر اس محرم میں اس عنوان کو چھیڑنے کی ضرورت کیا؟ اس کا معنی یہ ہے کسی کے اشارے پر، کسی ملک کے اشارے پر، کسی ایجنسی کے اشارے پر، کسی وزیر کے اشارے پر اس ملک کے امن کو تباہ کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا۔ یاد رکھیے یہ ملک ہمارا ہے، ہم نے بنایا ہے۔ جب قائد اعظم سے جا کر پوچھو، قائد اعظم نے ہماری خدمات کا اعتراف کیا ہے، ہمیں یہ کہہ کر کہ جاؤ تم جھنڈا لہراؤ، کسی کے بڈیرے کو نہیں کہا، کسی نوابزادے کو نہیں کہا، کسی سیاستدان کو نہیں کہا، یہ مولانا علامہ شبیر احمد عثمانی سے کہا یہ ملک ہمارا ہے، ہم اس میں فساد نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں امن سے رہو۔ لیکن اگر حکومت یا کوئی فرقہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم جس کو جی چاہے کافر کہیں اور تیری بیٹی کو کوئی اس کی کوئی توہین کرے تجھے غصہ آتا ہے، تیری بیوی کی کوئی توہین کرے تجھے غصہ آتا ہے، محمد الرسول اللہ کی بیوی کو جو توہین کرے گا محمد الرسول اللہ کو غصہ آئے گا۔ ماں کا گستاخ جنت میں نہیں جاتا، یاد رکھیں یہ ٹیسٹ کا اصول ہے، ماں کا گستاخ جنت میں نہیں جاتا۔ ایک ماں وہ ہے جسے تیرے گھر والوں نے بتایا کہ یہ تیری ماں ہے، رشتہ داروں نے بتایا۔ ایک ماں وہ ہے جسے رب نے بتایا کہ یہ تیری ماں ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، اور جو نبی کی بیویوں کو ماں نہیں سمجھتا ہم اسے مومن نہیں سمجھتا۔ وہ مومنوں کی مائیں ہیں، ہم اہل کرم تو خیرے کی مائیں نہیں ہیں۔ ہم امن چاہتے ہیں، لیکن اگر کوئی بھونکنے والا یہ چاہتا ہے کہ ابو بکر کو بھونکوں، معاویہ کو بھونکے، حضرت ابو سفیان کو بھونکے، امن قائم رہے، ہمیں ایسے امن کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنے ایمان کے سودے پر امن نہیں ہونے دیں۔ ہاں ہماری طرف سے اگر کسی کے رہنما کی توہین ہوئی ہے تو بات کیجیے۔ جب ہم کسی کی توہین نہیں کرتے تو کسی کو بھی یہ حق نہیں دیتے کہ جن کو ہم مانتے ہیں ان کی تو توہین کرو۔ ایک کیس کا اصول یاد رکھیں، اگر کوئی روایت ہماری کسی کتاب میں پائی جائے، بخاری میں ہو، مسلم میں ہو، کسی کتاب میں کوئی روایت پائی جائے اور اس کا راوی شیعہ ہو، صحابہ اکرام کو گالیاں دینے والا ہو، تو محدثین کا طے شدہ اصول ہے کہ ہم اس حدیث کو نہیں مانتے۔ حدیث سے پہلے راوی کو دیکھا جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کو اللہ نے نبی کے ساتھ جوڑ دیا۔ میں نبی جب تم مکے سے ہجرت کرے گا تو ساتھ ابوبکر کو لے کر، یہ جتنے آئے نبی کے گھر سے کھاتے رہے۔ ایک ابوبکر تھا جس نے کھلایا، جس نے ہزاروں روپیہ پیغمبر علیہ السلام کی ذات پر صرف کر دیا۔ آج تم کہتے ہو
5 میں سے کہ بلال بھی ایک تھا ان میں. جب بلال کی چیخیں نکلتی تھی، بلال پر ظلم ہوتا تھا، ستم ہوتا تھا، ان کے رونے کی، چیخنے کی، چلانے کی آوازیں نکلتی تھی، اس وقت تک تم کہاں تھے؟ وہ تو ابو بکر تھا جس نے دیکھا اور کہ مالک سے کہا مجھے دے دو یہ. اس نے کہا ایک تمہارے پاس ہے غلام، تبادلہ کر دو. ٹھیک ہے لے لو. جب یہ تبادلہ ہو گیا، بلال کو لے لیا، تو وہ کہنے لگا میں سمجھتا تھا کہ تو کوئی عقل مند ہے، وہ خوبصورت غلام، اس کے بدلے تو نے بلال لے لیا کالا کلوٹا. تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا ہاں تجھے کیا پتا بلال کیا ہے؟ وہ رنگ کا کالا ہے، یہ دل کا گورا ہے. خرید کر آزاد کر. مسجد نبوی بنی، یہ جگہ ابو بکر نے خریدی. ہجرت کی جو اونٹنیاں تھیں وہ ابو بکر نے خریدی. آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اکٹھے رہتے ہیں. مذہب وہ ہوتا ہے جو کتابوں میں ہوتا ہے. شیعہ مذہب کا ایک سب سے بڑا اصول جو ہے وہ ہے تقیہ. تقیہ کا معنی یہ ہے کہ دل میں کچھ ہو اوپر کچھ. دل میں جو ہے مخالفت رکھو، اوپر سے دوست بن جاؤ. ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم جب یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں، آپ کے طرز عمل کو دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں کہ یار یہ تو بہت اچھے ہیں، یہ تو ہمارے ساتھ جنازہ بھی پڑھتے ہیں، کیا ہمارے سارے معاملات میں شامل ہوتے ہیں. آپ کو نہیں پتا کہ وہ پڑھتے کیا ہے. یہ دیکھو یہ میرے پاس کتاب ہے، اس کا نام ہے تحفۃ العوام. اب شیعہ حضرات جب سنی کا جنازہ پڑھتے ہیں تو ان کے ائمہ کیا کہتے ہیں، ان کے جو مجتہد ہیں وہ انہیں تعلیم کیا دیتے ہیں. یہ تحفۃ العوام ہے. یہ 191 صفحہ ہے. 191 صفحہ. یہ انہی کا ادارہ ہے، انہی کی کتاب ہے. پڑھنے لکھا کیا ہے؟ اگر میت شیعہ نہ ہو، مرنے والا اگر شیعہ نہ ہو اور آپ کو جنازہ پڑھنا پڑ جائے تو کیا پڑھنا آپ نے؟ اللہم آخر آبدہ کا بھی عبادہ کا قبلاتہ کا، اللہم آخر حق النار کا، اللہم ذکو اشتق عذاب کا. اے اللہ عزت عذاب نازل کر، اسے جہنم میں لے جا. یہ جو آتے ہیں وہ ہمارے لیے اللہ مغفر لے حینا نہیں پڑھتے. یہ کہتے ہیں یا اللہ ان کو عذاب دے، اچٹ رہا اس کو. یہ تو بدوائیں کرتے. ہمارا نبی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ابو بکر کی توہین کرتے ہیں. ہمارے بات کیا یہ ہے، شیعہ کسی کی بھی عزت نہیں کرتا، وہ کسی کی بھی عزت نہیں کرتا. آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ قیامت کے قریب زمین سے آگ نکلے گی. ایک ہے دعوت الارض، یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا، دعوت الارض. تو یہ دعوت الارض جو ہے یہ کس کو کہتے ہیں؟ اور یہ تو جانور کو کہتے ہیں نا. ایک چوپایا ہے جو زمین سے نکلے گا، بڑا تیز چلے گا،
کہ دعوت العرض جو ہے یہ تو اس سے مراد تو جانور ہے، اس سے مراد تو چھپایا ہے۔ یہ بات میرے پاس کتاب ہے حق الیقین، یہ ملا باقر مجلسی نے لکھی ہے، ہم نے تو نہیں لکھی، اور ترجمہ بھی انہوں نے کیا ہے۔ اس میں انہوں نے واضح طور پر لکھا کہ گمان یہ ہے دعوت العرض سے مراد حضرت علی ہے، دعوت العرض سے مراد حضرت علی ہیں۔ ہم نے پورا مہینہ سنا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا میں بلایا گیا، ہم بھی کہتے ہیں بلایا گیا، وہ بھی کہتے ہیں بلایا گیا، ان کو خط لکھے گئے، ہم بھی کہتے ہیں خط لکھے گئے، وہ بھی کہتے ہیں خط لکھے گئے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط کس جماعت نے لکھا، خط لکھنے والے کون تھے، ان کا محل وقوع کیا ہے، وہ کس سے وابستہ تھے؟ اگر تو خط لکھنے والے اہل سنت ہیں تو ہماری طرف سے ان پر لعنت ہے، ہم ان پر نہیں مانتے، اور اگر وہ سنی نہیں ہے تو کچھ نہ کچھ تو وہ ہوئے نا۔ اب دیکھو یہ میرے پاس کتاب ہے، یہ ہے جلال القلوب، شیعہ مذہب کی کتاب ہے، مینیجر شیعہ جنرل کی جلسی کوچی گیٹ لاء، یہ انہی کی چھپی ہوئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کا صفحہ نمبر 188 ہے، صفحہ نمبر 188 پر یہ خط ہے، میں وہ خط کی آواز کرتا ہوں۔ جو خط سلیمان بن سرد قضائی کوفی نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا، اس خط کی عبارت کیا؟ اگر ہم جھگڑا ختم کرنا چاہیں تو ختم ہو سکتا ہے، تحقیق کریں، ہم بھی کرتے ہیں تو بھی کرو۔ اب وہ خط کی آواز سنو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ نامہ سلیمان بن سرد قضائی و مسیب بن نافع و نفع بن شداد حبیب ابن ملاحد از جمیع شیعان مومنین مسلمین اہل کوفہ۔ تو بات کی سمجھ آئی ہے نہیں؟ 3-4 کا نام لیا، اس کے بعد کہا جمیع شیعان مخلصان وفدیان کوفہ، یہ خط ہے میاں کتاب تمہاری ہے، تم نے خط لکھے ہیں۔ اور پھر کیا ہوا؟ خط لکھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلم بن عقیل کو بھیجا حالات کا جائزہ لینے کے لیے۔ یہی جلال العیون کہتی ہے کہ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر 40,000 شیعوں نے بیعت کی۔ میں نہیں کہتا، مذہب کا طریقہ کار یہ ہے غور کرنے کا۔ آپ میری کوئی کتاب کا نام لے کر اس سے کوئی روایت بیان کریں، میرا کام غصہ کرنا نہیں ہے، اس روایت کا جائزہ لینا ہے۔ آپ کی کتاب ہے، آپ کا ملا باقر مجلسی ہے، یہ ملا باقر مجلسی، آپ کے مذہب سے اگر ملا باقر مجلسی کو خارج کر دیا جائے،
کہتے 40,000 شیعوں نے بیعت کی۔ ہم کسی کے لیے سخت جملہ نہیں بولتے، سوال یہ ہے کہ ان کا کیا کیا جائے؟ یہ کتاب نہیں ہے۔ تھوڑا سا آپ پیچھے جائیں، کوئی عزت ہوتی ہے کسی، ہمارا عقیدہ یہ، ہمارا نبی اعلیٰ ہے، نبی کی ازواج اعلیٰ ہیں، نبی کی بیٹیاں اعلیٰ ہیں، جس کا نبی کے ساتھ تعلق ہو جائے اعلیٰ ہے۔ آج بھی نبی کی بیوی کی عزت پر، نبی کی بیٹی کی عزت پر، نبی کے نواسے کی عزت پر ایک دو نہیں، لاکھوں مسلمان اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار۔ ہمارے سامنے ان کی توہین ہو اور ہم ٹس سے مس نہ ہوں، اس کا مطلب یہ ہمارا ایمان نہیں۔ اب یہ میرے پاس کتاب ہے حق الیقین، اس میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، اور یہ واقعہ نیٹ پر ایک معتبر شیعہ کی تقریر میں بھی موجود ہے، اس نے بھی یہ پردہ اٹھا دیا۔ اس نے کہا میں یہ روایت پڑھتا تھا، آگے پڑھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، آج میں یہ پڑھ رہا ہوں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد لوگوں نے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کی، انہوں نے فرمایا منافقت نہ کرنا، دل سے بیعت کرو، جس طرح تم نے مجھ سے پہلے مجھ سے بہتر کو قتل کیا، شہید کیا، میرے ساتھ بھی دھوکہ نہ کرنا۔ انہوں نے نہیں کریں گے، اللہ کی قسم نہیں کریں گے۔ آپ کیا ہو؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5,000 شیعہ، ان کی فوج یہ بھیجی حضرت معاویہ کی طرف، اور فرمایا وہ صاحب وہاں جا کر ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، میرے دوسرے حکم کا انتظار کرو، دوسرا حکم آنے تک آگے نہیں بڑھے۔ اب وہ جماعت وہاں جا کر ٹھہر گئی۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت معاویہ نے اس جماعت کے سربراہ کو جو امیر لشکر تھا اس کو خط لکھا، اور 5,000 اشرفیہ بھیجی، اور کہا کہ یار ادھر آ جا، یہ پیسے پھڑ، ادھر آ جا، ہم تمہیں فلاں علاقے کی بادشاہی دے دیں گے۔ وہ بیما اپنی فوج کے حضرت معاویہ کے ساتھ مل گیا۔ حضرت حسن کو پتہ چلا، انہوں نے فرمایا تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ پھر ایک لشکر بھیجا 5,000 کا، اسے بھی یہی بات فرمائی، اسے بھی ایسا ہی خط آیا، یہی پیشکش ہوئی، وہ بھی حضرت معاویہ کے ساتھ جا گیا۔ تیسرا لشکر بھیجا، وہ بھی مل گیا۔ پھر حضرت معاویہ نے فرمایا چلو سب تیاری کرو، اور فرمایا سنو، جو تم میرے ساتھ کرنا چاہتے ہو میں جان گیا۔ کتاب کے الفاظ یہ ہیں، تم یہ چاہتے ہو کہ مجھے رسیوں سے باندھ کر
ایسا نہیں ہونے دوں گا، میں خود اس کے ساتھ صلح کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی، آپ نے حضرت حسن کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ ہے وہ حسن میرا بیٹا جس کی وجہ سے دو مسلمان جماعتوں کی آپس میں صلح ہوئی۔ آج جس معاویہ کو تم گالی دیتے ہو یہ وہ معاویہ ہے جس کو خلافت حسن نے دی تھی۔ حضرت حسن نے، یہ تمہارا دوسرا امام ہے 12 اماموں میں سے، یہ ہے وہ امام جس نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اور جس کو تمہارا امام جو ہے وہ اپنا امام مانتا ہے، تم اسے بھی گالی دیتے ہو۔ کوئی قاعدہ کلیہ تو بتاؤ تمہارا کیا ہے؟ ویسے تو نانا نہیں کوئی۔ کبھی آپ نے محرم میں شادی کرنے کا کبھی سوچا؟ کیوں؟ ہاں؟ محرم میں شادی کرنے کا کبھی سوچا؟ کیوں بھائی؟ نہیں نہ سوچا کبھی؟ کیوں نہیں سوچا؟ اس میں حضرت حسین شہید ہوئے ہیں، غم ہے، پریشان ہے، کیا بھی نہیں کرتے، سنی بھی نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا کام؟ کبھی آپ نے رمضان میں شادی کا سوچا؟ کیوں؟ اور رمضان میں بھی کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ بات کچھ بتاؤ یار۔ رمضان میں کرتے ہو، اب رمضان میں کیوں کرتے ہو یار؟ اور محرم میں نہیں کرتے، مجھے بتاؤ، دلیل سے قائم کرو مجھے۔ محرم میں تم شادی اس لیے نہیں کرتے کہ حضرت حسین شہید ہوئے، اور رمضان میں حسین کا ابا شہید ہوا، وہاں کیوں کرتے ہو؟ مطلب حضرت علی کا جشن منا دے، شادی تو نہیں کرنی۔ حضرت حسن محرم میں شہید ہو گئے، اس کا مطلب یہ ہے حضرت حسن سے تمہیں کوئی سروکار نہیں، کوئی محبت نہیں تمہیں۔ یہ دیکھو، ہم تو بعض اوقات عام لوگوں کے لیے کچھ روایتیں پڑھتے ہیں، خدا کی قسم یہ اتنے واہیات لوگ ہیں، اتنا بکواس کرتے ہیں، ہم تو روایتوں کو پڑھنا بھی گستاخی سمجھتے ہیں۔ یہ ہے حق الیقین۔ آپ اپنی بیوی کی عزت کرتے ہیں، ہر آدمی اپنے گھر والوں کی عزت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، آپ کے جانے کے بعد حضرت ابو بکر خلیفہ بن گئے۔ تو جب حضرت ابو بکر خلیفہ بنے تو پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں ابو بکر خلیفہ بنے، سلمان کہتے ہیں، یہ جنہوں پنجا نو مانتے ہیں، تمام صحابہ اکرام میں سے صرف یہ 5 کے قائل ہیں، ان 5 میں ایک سلمان بھی ہے۔ تو حضرت سلمان کہتے ہیں کہ رات آئی، سلمان کہتے ہیں کیا ہوا؟ رات آئی۔ جب رات آئی تو علی نے جناب فاطمہ کو ایک دراز گوشت پر سوار کیا۔ یہ گوشت کس کو کہتے ہیں؟ فارسی کا لفظ، یہ کہتے ہیں گدھے کو۔ حضرت علی نے جب رات آئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گدھے پر سوار کیا اور حسنین کو ساتھ لیا۔ ایک انگلی حضرت حسن دی، ایک نے پھڑ لی، دوسرے نے حضرت حسین دی۔ پھر کیا ہوا؟ اور مہاجرین و انصار اہل بدر کے ایک ایک کے دروازے پر گئے اور اپنی امامت و خلافت کا حق لوگوں کو یاد دلایا، ان سے مدد طلب کی۔ سوائے 44 آدمیوں کے
کوئی آمادہ نہ ہوا۔ دوسری روایت کے مطابق 24 اشخاص نے قبول کیا۔ تو فرمایا تم لوگ اگر سچے ہو تو اپنے سر منڈواؤ، اپنے اسلحے لے کر صبح میرے پاس آ جاؤ، تاکہ مجھ پر میرے ہاتھ پر تم موت کی بیعت کرو، یعنی جب تک قتل نہ ہو جاؤ میری مدد سے ہاتھ نہیں روکو گے۔ اور صبح کو 4 آدمیوں کے سوا کوئی نہیں آیا۔ پورے مدینہ میں سے 4 آدمی بھی نہیں ملے۔ او خدا کے بندے، پورا مدینہ ان کا تھا، یہ تمہارا بکواس ہے، یہ حضرت فاطمہ کی بھی توہین ہے، حضرت علی کی بھی توہین ہے۔ حضرت علی نے جب حضرت ابو بکر خلیفہ بنے تو حضرت علی سے کسی نے پوچھا، بھئی آپ نے بھی علی کے ہاتھ، ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر دی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، اسلام میں 2 عبادتیں اہم ہیں، ایک عبادت ہے نماز۔ میری موجودگی میں اللہ کے رسول نے نماز کے لیے ابو بکر کو مصلی پہ کھڑا کیا، میری موجودگی میں اللہ کے پاک پیغمبر نے ابو بکر کو امیر حج مقرر کیا۔ دونوں عبادتوں میں جب ابو بکر آگے بڑھا ہم نے سمجھ لیا کہ دین کے تابع دنیا ہوتی ہے، جو ہمارا دین کا امام ہے دنیا میں بھی وہی امام۔ بات ہر کی سمجھ میں آنے والی۔ اب دوسری طرف آئیے، وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر خلیفہ نہیں، ابو بکر خلیفہ نہیں ہے، خلیفہ تو پہلے حضرت علی۔ جب تم ابو بکر کو خلیفہ نہیں مانتے تو حضرت فاطمہ فلک لینے کس کے پاس گئی تھی؟ بات کی میرا سمجھ نہیں آئی۔ بھئی جب ابو بکر خلیفہ ہی نہیں تمہاری لغت میں، تو جو ابو بکر سے حق لینے جائے اس نے تو ابو بکر کو خلیفہ تسلیم کر لیا۔ حضرت فاطمہ اگر ابو بکر کے پاس گئی ہیں تو خلیفہ سمجھ کر گئی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت نے ابو بکر کو خلیفہ سمجھ لیا۔ تم کہتے ہو خلیفہ مذہب کا کچھ سر پیر ہوتا ہے۔ کسی شیعہ کا باپ دنیا سے چلا جائے، اس کا بیٹا دنیا سے چلا جائے، مرنے کے بعد وہ افسوس کرتا ہے حضرت حسین کو لاوارث ہے کہ جب تک زندہ رہے تو ماتم کرتے رہے، جب شہید ہو گئے تو سرے اٹھا کر چلے گئے۔ اس کا جواب دو ہمیں۔ بات دلائل سے کرو، ہمیں قائل کرو۔ اگر تم ہمیں قائل کر دو ہم بھی یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تم کہتے ہو کہ حضرت حسین کو جب شہید کر دیا گیا، آپ کا سر یزید کے محل میں لایا گیا، وہاں ماتم برپا ہوا، یزید نے کہا اپنے اہل و عیال سے کہ ماتم کرو۔ تو ایمانداری سے یا تو یہ کوئی روایت لاؤ، اپنے مذہب کی کتابوں میں کوئی روایت لاؤ کہ جب حضرت حسین کو شہید کر دیا گیا جو پیچھے بچے وہ ماتم کرتے ہوئے آئے، جس طرح بھی ان کو لے جایا گیا وہ ماتم کرتے ہوئے جا رہے تھے، پھر آپ کی بات میں وزن ہوگا۔ اور دلیل تو یہ ہے کہ یزید نے ماتم کیا سب سے پہلے، تو تم بھی کرتے تم یزیدی ہو یا حسین نہیں؟ اور جس کو گالیاں دیتے ہو اس کے نقشے قدم پہ چلتے ہو۔ آل رسول نے تو کسی نے نہیں کی۔ ایران کے بے شمار مجتہد ہیں، وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہے، انہوں نے حرام کا
مرد ماتم کرتے تھے، زنجیر زنی کرتے تھے. اب عورتیں بھی آتے. وہ جس حضرت زینب کے دوپٹے کو تم رو رہے ہو، اپنی عورتوں کے سر پر تو دوپٹہ دو. جس نے اپنے دوپٹے اتار دیے اسے زینب کے دوپٹے سے کیا کر رہے گا؟ زینب پاک دامن ہے، اس کے دوپٹے کی فکر پاک دامن ہوگی. کہتے ہیں حضرت حسین جب شہید ہونے لگے تو انہوں نے اس سے پہلے کہا مجھے نماز پڑھنے دو، تمہارے یہاں تو نماز ہے ہی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے حسین ان کا ہے نماز پڑھتے. حسین کے ساتھ نہیں دینے پر قرآن پڑھا. اچھا جی اگر پڑھا ہے تو حسین ان کے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں. جانا قرآن ہے نہ نماز ہے. جرسیوں کا حسین کے ساتھ کوئی تعلق. اب تو ہمیں چرس سے نشے کا نام لیتے بھی ڈر آتا ہے. یہ ہمارا وزیر اعظم معصوم صاحب وزیر اعظم میں بیچارہ لوگ اب ہمیں اس کی مخالفت کرتے ہیں. جتنا سمجھدار یہ آیا ہے اور اللہ نے ہو جائے بندہ ہی بنایا آج تک. وہ کدے کہنا کٹے لے لو، کدے کہنا ٹکڑیاں لے لو، ہون جناب لو آگے کہنا بھنگ بھی دو. بھنگ کاشت کرو کرنا اتر جائے. ایک ایک مشیر کی طرح 7 لاکھ ہے. یہ مشیر فارغ کرو ملک سدھر جائے گا. کابینہ مختصر کرو ملک سدھر جائے گا. آج نشے پر لگا لیں تو بات آ کر اللہ رب کریم ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا. جب آپ تلاشی لیں گے ان کے گھر سے وہ خنجر برآمد ہوئے، وہ تلواریں برآمد ہوئی جو کربلا میں استعمال ہوئی ہیں. ہمارے پاس تو وہ اسلحہ نہیں ہے. اگر زینب کا دوپٹہ تو کہاں گیا؟ دیکھو کون لوگ ہیں جنہوں نے دوپٹے لہرائے ہوئے ہیں. جہاں سے برآمد ہو رہے ہیں یہ ہیں جنہوں نے دوپٹہ سر سے اتارا. ہم نہیں. ہم جس طرح ابو بکر کے دشمن پہ لعنت بھیجتے ہیں، عمر کے دشمن پہ لعنت بھیجتے ہیں، عثمان کے دشمن پہ لعنت بھیجتے ہیں، علی المرتضیٰ کے دشمن پہ لعنت بھیجتے ہیں، اسی طرح ہم حضرت حسین کے قاتل پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں، آپ کے دشمن پر بھی لعنت بھیجتے ہیں. جس نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ جب انہوں نے ارادہ کیا، جس نے ان پر تیر چلایا ہم اس پر بھی لعنت بھیجتے ہیں. جس نے ان کے خیمے سے سامان لوٹا ہم ان پر بھی لعنت بھیجتے ہیں. اور جس نے حضرت امام حسن کے نیچے سے مسلح کھینچا ہم اس پر بھی لعنت بھیجتے ہیں. کبھی لوگوں کے لیے ساتھ کچھ بتاؤ نا، اور یہ بتاؤ کہ ہمارے علماء نے جو کتابوں میں لکھا وہ سب جھوٹ ہے. اللہ رب کریم ہمیں صحیح معنی میں مسلمان بنائے، حضرات صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے نزدیک یہ ترازو کے 2 پلڑے ہیں. ایک پلڑے میں حب صحابہ ہے، ایک پلڑے میں حب اہل بیت ہے. ہم اس کو اٹھاتے ہیں، یہ برابر رہتا ہے تو ہم مومن ہیں، ہم ایماندار ہیں. جب ایک جھک جائے گا ایک اٹھ جائے گا ایمان کمزور ہو جائے گا.